اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 61 سے 66 تک آیات اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے آیات میں مخالفین کے نبی کریم علیہ السلام سے مختلف نشانیاں مانگنے پر یہ جواب دیا گیا تھا کہ ہم ان کی مطلوبہ نشانیاں دکھانے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، لیکن صرف اس لیے نہیں دکھاتے کہ پہلے لوگوں نے بھی اس قسم کے مطالبات کیے تھے اور نشانی آنے پر پھر انہوں نے اس نشانی کی تکذیب کی، جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر ہلاک کر دیے گئے۔ جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا معجزہ ان سے مانگا تو اونٹنی کا معجزہ ان کو دکھایا گیا، لیکن پھر بھی وہ نہ مانے۔ صرف یہ کہ نہ مانے بلکہ انہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی اس نشانی کے ساتھ ظلم کا ارتکاب کیا اور اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا، جس کی وجہ سے ان کو بہت جلد پھر سزا ملی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب کوئی نشانی مانگ کر بھی اس کو نہیں مانتا تو پھر اللہ اس کو جلد سزا دیتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کی مطلوبہ نشانیاں ان کو نہیں بتاتے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا تھا کہ دو چیزیں لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گئیں۔ ایمان والوں نے تسلیم کر لیا، اہل کفر نے انکار کر دیا۔ ایک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج، اور دوسرے زقوم کا درخت جو جہنم میں پیدا ہوگا۔ تو یہ دونوں باتیں اہل کفر کے لیے بڑی عجوبہ ثابت ہوئی۔ انہوں نے نہیں مانا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر آدمی چلا جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جہنم کی بھڑکتی دہکتی آگ کے اندر درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں اور ہوئیں، لیکن یہ لوگوں کی آزمائش کا امتحان ذریعہ بن گئی۔ بعض لوگوں نے جھٹ انکار کیا اور بعض عالمان نے ان کو تسلیم کیا۔ آج جو آیاتی کریمہ تلاوت کی گئی، اس میں پہلی آیاتی کریمہ میں اسباب گمراہی میں سے ایک سبب کا اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ انسانوں کی گمراہی کے دو اسباب ہیں۔ ایک خود ان کی بدلی ہوئی فطرت، نفس امارہ، نفس بہیمہ، یہ ان کو غلط راہوں پہ لگاتا ہے۔ یعنی انسان کی خود اپنی شرارتیں، اپنی نفسانیت، اپنی خواہشات
انسان کی گمراہی کا سبب بنتے، ایک، اور دوسرا سبب جو ہے وہ شیطان ہے۔ گویا ایک سبب اندرونی ہے، ایک بیرونی ہے۔ اندرونی سبب گمراہی کا تو نفس بہیمہ ہے، نفس امارہ ہے، اور بیرونی سبب وہ شیطان ہے۔ تو آج اس بیرونی سبب کا اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، جی، اور اس کی تفصیلات سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں اور سورہ ہجر میں وغیرہ میں گزر چکی ہیں کہ تخلیق آدم کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا۔ فسجدوا، اور فرشتوں نے بلا تأمل، بغیر کسی تاخیر کے سجدہ بجا لایا، اللہ کا حکم پورا کیا۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، جی، کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور یہ کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم تھا تو ابلیس کو نہیں تھا کیا؟ نہیں، ابلیس کو بھی تھا، لیکن اکثریت کے اقلیت تابع ہوتی ہے۔ چونکہ فرشتے اکثریت میں تھے تو جو ان کو حکم ہوا سجدے کا، تو شیطان ابلیس اس وقت تو اقلیت میں تھا، اس کو خود بخود ہوا۔ اور اس کا ذکر سورہ اعراف میں گزر چکا ہے کہ سجدہ نہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے باز پرس کی کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ تسجد، کس چیز نے تجھے روکا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو سجدہ کرنے کا میں نے تجھے حکم دیا؟ تو معلوم کہ اس کو حکم تھا، لیکن بالتبع تو ابلیس نے نہیں کیا۔ تو باز پرس کرنے پر، پوچھنے پہ اس نے جواب کیا دیا؟ قال اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، کیچڑ سے بنایا ہے، جی۔ اور سورہ اعراف میں کہ میں اس سے اچھا ہوں، یہ بھی کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں کہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ آگ لطیف چیز ہے اور مٹی کثیف چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ مٹی میں کثافت ہے، آگ میں لطافت ہے۔ آگ بھڑکنے والی چیز ہے، مٹی گرنے والی چیز ہے۔ تو بڑا بڑھنے والی چیز، تو یہ نہیں سوچا کہ اعزاز دینا عنصر کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ عناصر کو پیدا کرنے والے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بذات خود خوبی کسی عنصر میں نہیں، خوبی اگر ہے تو خوبی دینے والے، اگر وہی گری ہوئی چیز کو اٹھائے تو کسی کو کیا اعتراض ہے، اور اٹھنے والی کو دبائے تو۔ لیکن شیطان اس حقیقت کو نہیں سمجھا، تو اس نے یہی استدلال پیش کیا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے؟ تو اس میں درپردہ وہی بات ہے کہ مٹی کہتر ہے اور آگ بہتر ہے، یعنی آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یہ بات تو ہوگی۔ اور اس کی پاداش میں جیسے سورہ سواد میں ہے کہ اللہ نے فرمایا فخرج منھا فإنک رجیم، اچھا تو نے میرے حکم سے سرتابی کی ہے تو اس عالی مقام سے نکل جا۔ یہ تو فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، فرشتوں کی معیت میں رہتا ہے، ملائے اعلیٰ میں رہتا ہے، اور بالائی کونسل کا تو ممبر بنا ہوا ہے، یہاں سے نکل جا، تیری ممبرشپ کاٹ دی گئی ہے فرشتوں کے ساتھ۔ فإنک رجیم، تو مردود ہے، بھگایا ہوا ہے۔ جب اللہ کے دربار سے یہ بھگا دیا گیا اور مورد لعنت بنا تو اس وقت شیطان نے یہ بات کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی،
ارائیتا کا ایسے لغوی معنی تو ہوتا ہے نا کیا آپ نے دیکھا، لیکن یہاں لغوی معنی مراد نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے مجھے بتائیے. ارائیتا مجھے بتائیے، اور کاف صرف تاکید کے لیے ہے، مطلب صرف ارائیتا کا معنی بھی مجھے بتائیے. ارائیتا کا یعنی مجھے بتائیے اے اللہ، ھذا الذی کرمت علیہ، یہ آدم جس کو آپ نے مجھ پر بزرگی دے دی. یعنی میرا خیال تھا کہ یہ اعزاز خلافت کا مجھے ملے گا، لیکن بہرحال اے بسا آرزو کے خاک شدہ، اعزاز ان کو مل گیا، میں تو یوں. تو بتائیے کہ یہ آدم جس کو آپ نے عزت اور کرامت بخشی ہے مجھ پر، اب میری اور اس کی ٹھن گئی. میں یعنی نہ صرف یہ کہ خلافت کا امیدوار تھا، خلافت ہی نہیں ملی، بلکہ اس کے سامنے نہ جھکنے سے مجھے میری کی کرتائی پر پانی پھر گیا اور مجھے نکال ہی دیا، تو اب میری اس کی ٹھن گئی. تو پھر اب میں وہی کر کے دکھاؤں گا جو مخالف کے ساتھ کرتا ہے. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر آپ نے اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دی، جیسا کہ اس نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ مجھے اب مہلت دیجیے، فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اس دن تک اے اللہ اب مجھے زندگی دیجیے، مہلت دیجیے، جس دن کے لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے قیامت کا دن. تو بہرحال یہ درخواست کی منظور ہوگی، لیکن منظور ہوئی یوم یبعثون تک نہیں، بلکہ قیامت کے وقوع تک. اس کا مقصد ہے کہ مجھ پر قیامت نہ وارد ہو، قیامت اوروں پر آئے، میں اس وقت بھی جیتا رہوں، اور جب اٹھائے جائیں اس وقت تک جیتا رہوں. تو اللہ فرمایا کہ نہیں، درخواست تو تیری منظور ہے، لیکن قیامت کا حادثہ تجھے بھی شامل ہوگا، قیامت تک اٹھائے، جس دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے. تو اٹھائے جانے کا مطلب ہے موت کے بعد اٹھائے جائیں گے، تو اس وقت تک یعنی میں زندہ رہوں. تو کیا مطلب مجھ پہ یعنی قیامت نہ آئے، مجھ پہ قیامت نہ آئے. تو آپ اللہ فرمایا کہ تجھ پہ قیامت آئے گی، تو قیامت تک تجھے چھٹی ہے، قیامت تجھ پہ آئے گی. تو لئن اخرتنی، یعنی اگر آپ نے میری یہ درخواست منظور کر لی، جیسے کہ اللہ نے منظور کر لی، قیامت تک اگر آپ نے مجھے مہلت دے دی، تو میں کیا کروں گا؟ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں ضرور لگام ڈالوں گا اس کی اولاد پر. اختلاق اصل میں کہتے ہیں جیسے کہ گھوڑے یا گدھے یا کسی جانور کو روکنے کے لیے اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے لگام، یا چارہ کھانے سے روکنے کے لیے اگر کوئی چیز ڈالی جاتی کہ کھائے پیے نہیں، جی اس کو کہتے ہیں اختلاق. اسی سے حلق، اور بچے کو کوئی چیز چوس کر یہاں لگائی جاتی ہے اس کو تو کہتے ہیں تحنیک. تو تحنیک کا معنی یہ جبڑوں کو باندھ دینا، ٹھیک، مجبور کر دینا، قابو میں کر دینا. تو لَأَحْتَنِكَنَّ، یا اس کا معنی قابو کیجئے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں ضرور اپنے قابو میں کر لوں گا اس کی اولاد کو، الا قلیلا، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، بس. ٹھیک ہے نا، اس کو پتہ ہے یہ تھوڑے ہی رہیں گے. تو تھوڑے سے لوگ جو ہے نا وہ میرے داؤ پیچ میں نہیں آئیں گے. یہ مطلب نہیں کہ سرے سے نہیں آئیں گے، یعنی کچھ کرتا تو رہوں گا لیکن قابو میں نہیں آئیں گے، میرے قابو سے نکلیں گے. میں پھر پکڑوں گا پھر نکلیں گے، پھر پکڑوں گا پھر نکلیں گے. جی جو سرے سے قابو میں نہیں آنے والے وہ تو انبیاء کرام ہیں. بس انبیاء کرام کے بعد بڑے سے بڑا ولی جو ہے نا اس پہ بھی یہ داؤ پیچ استعمال کرتا ہے، لیکن وہ پھنستے نہیں. تو الا قلیلا، مگر کم. یہ اس نے دیکھیے بڑے زوردار لفظوں سے کہا، لَأَحْتَنِكَنَّ، ضرور، بالضرور، ضرور، 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 ضرور
دوسری آیت کریمہ میں اس نے باقاعدہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم بھی اٹھائی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم کہ میں سب کو گمراہ کروں گا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے دشمنی کا علی اعلان قسم اٹھا کر اعلان کر دیا دشمنی کا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا قَالَ اذْهَبْ، اللہ نے فرمایا جا کر لے، ٹھیک ہے، جا کر لے۔ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، تو یہ بھی سن کہ ان انسانوں میں سے جنہوں نے تیری پیروی کی، جو تیرے پیچھے چلے، تو فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، پھر جہنم تم سب کا پورا پورا بدلہ ہے، تم سب کا یعنی تم شیطانوں اور تمہارے پیروکار جو انسان ہوں گے تمہارے پیچھے چلنے والے، تو میں نے بھی جہنم پھر بنائی ہے جو تم سب کا پورا پورا بدلہ ہے، تو جا کر لے۔ اور کیا کچھ کر لے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ وَاسْتَفْزِزْ، استفزاز کہتے ہیں کسی کو کمزور بنا دینا، ہلکا کر دینا، اور ہلکا کرنے کا مطلب یہ کہ جب آدمی ہلکا ہو جاتا ہے نا، کمزور ہو جاتا ہے تو وہ جلدی قابو میں آ جاتا ہے، تو مطلب یہاں بھی قابو ہے جی، جیسے کہ اختلاق کا معنی لگام ڈال کے بھی قابو ہو جاتا ہے نا، تو استفزاز کا معنی بھی ہلکا پھلکا کر کے قابو۔ تو وَاسْتَفْزِزْ، اپنے قابو میں لے آ، مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، جس پر بھی تیرا بس چلتا ہے ان انسانوں میں سے، چل میں نے بھی تجھے چھٹی دے دی کہ ان میں سے جس پر تیرا داؤ چلتا ہے چلا لے۔ اور داؤ کتنی چیزوں میں چلا لے؟ اللہ نے بتا دی 4 چیزوں میں چلا لے، 4 چیزوں سے ان کو گمراہ کر دے، یعنی میں نے تجھے اجازت دی۔ نمبر 1 بِصَوْتِكَ، ان کو قابو میں لیا بِصَوْتِكَ، اپنی آوازوں سے۔ تو پہلا ہتھیار شیطان کا کیا ہے جس سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے؟ سریلی آوازیں۔ اور آوازوں کی مختلف قسمیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی غیر اسلامی آوازیں ہیں یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں۔ جتنے غیر اسلامی دعوتی پروگرام ہیں، اس میں لیکچر دیے جاتے ہیں، اس میں کچھ بھی کیا جاتا ہے، یہ سب شیطان کی آوازیں، ان کے پیچھے شیطان بولتا ہے۔ زبان میری ہے، بات ان کی، زبان ان کی ہے، پیچھے سے بات اس کی، بات اس کی۔ تو تمام قسم کی گمراہانہ باتیں یہ شیطان کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اہل علم نے فرمایا موسیقی کے آلات، گانے بجانے کے جو آلات ہیں، ان سے جو آوازیں نکلتی ہیں تو یہ شیطان کی آوازیں ہوتی ہیں۔ اور آج گمراہی کے اسباب میں سب سے زیادہ گمراہی کا سبب یہی ہے۔ گھر میں دیکھیے جی یہ چیزیں، اور ہر کوئی یعنی زیادہ سے زیادہ وقت کس میں صرف ہوتا ہے بتائیے؟ اسی، بس کام سے واپس آئے ٹی وی آن کر دیا، VCR جی فلاں چیز لگا دی، فلاں چیز لگائی، اب بیٹھے ہیں کہتے کریے، بس یہ تو روح کی غذا ہے، یعنی گانا بجانا غنا۔ میرے آقا تو فرماتے ہیں الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ یعنی گانا بجانا دل میں نفاق اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی برسنے سے چارہ اگتا ہے، جیسے خشک زمین پر پانی برسنے سے وہ ہری ہو جاتی ہے نا، تو اس طریقے سے دل پہ جب گانا بجانے ہوتے ہیں نا تو یہ دل میں نفاق کو پیدا کرتے ہیں، منافقت،
ہاں دل میں اور ہے، زبان پہ اور ہے جی. اور یہ بدترین چیز ہے سب، نفاق سب سے، یعنی کفر سے بھی بدترین کفر ہے نفاق. تو بہر اگر مسلمان ہے تو اس کو ہم کافر تو نہیں کہتے، اس کے دل میں جو نفاق ہوگا وہ کفر والا نفاق تو نہیں ہے، لیکن وہ عملی نفاق ہے. تو نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتقادی کہ دل میں کفر ہے، منہ پہ اسلام کا نام ہے، وہ تو ہے، وہ تو کفر ہے اور بدترین کفر ہے. ایک یہ کہ دل میں اسلام ہے، دل میں ایمان ہے، لیکن زبان اور اپنے عمل سے کام وہ کرتا ہے جو منافق کیا کرتے تھے. تو یہ آدمی مسلمان ہی ہے، لیکن اس کو عملی منافق کہیں گے، اعتقادی منافق نہیں. جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام نے منافق کی نشانیاں بتائیں، اذا حدث کذب. منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، اذا تمن خان، اس کے پاس امانت رکھو تو خیانت کرتا ہے، اذا خاصم فجر، جب جھگڑا ہو تو گالیاں بکتا ہے. تو یہ منافق کی نشانیاں ہیں. اگر کوئی مومن یہ کام کرتا ہے تو وہ اعتقادی منافق تو نہیں، کافر تو نہیں، لیکن یعنی اس کے فعل کافرانہ ہے، فعل اس کا مشرکانہ ہے، فعل اس کا منافقانہ ہے. جیسے حضور نے فرمایا سباب المسلم فسوق و قتال کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، لیکن مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے. کیا مطلب؟ یعنی کفر جیسا کام ہے، کفر جیسا کام ہے. یا جیسے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. کیا مطلب؟ یعنی اس نے کافروں جیسا کام کر لیا، کافروں جیسا. تو اس کو کہتے ہیں نا عملی نفاق. تو بہرحال آوازوں میں ہر غیر اسلامی آواز، غیر اسلامی دعوت کی آواز اور غنا یعنی گانے بجانے اور موسیقی کے آلات سے جو آوازیں نکلتی ہیں یہ شیطان کی آوازیں، شیطان کی آوازیں. تو اپنی آوازوں سے ان کو اپنے قابو ملا. اب دنیا بھر میں اس کی آوازیں چل رہی ہیں. ایک دوسری بات وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور کھینچ لا ان پر اپنے گھوڑ سوار اور پیادہ فوج. فوج دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پیادہ فوج ہوتی ہے، ایک سواریوں پہ ہوتی ہے. تو چونکہ پہلے زمانے میں سواری کے لیے، فوج کی سواری کے لیے گھوڑے ہی استعمال ہوتے تھے، اس لیے خیل کا لفظ ہے. آج کل تو سسٹم بدل گیا ہے نا، اب تو بختر بند گاڑیاں ہیں، جیپیں ہیں، ٹرک ہیں، اور نہ معلوم فوجوں کے پاس کتنی چیزیں ہیں. تو یوں سمجھیے کہ پورا لاؤ لشکر لیا ان کو گمراہ کرنے پر. پیادہ فوج ہے تو وہ لیا، اور سوار ہے تو وہ لیا. مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی گمراہی کا سامان تیرے پاس ہے نا وہ سب لیا اور ان کو گمراہ کر. جیسے کہ جب کہیں جنگ جھونکی جاتی ہے تو طیارے بھی جا رہے ہیں، ٹینک بھی جا رہے ہیں، بختر بند گاڑیاں بھی جا رہی ہیں، اور پورا لاؤ لشکر جو ہے نا جھونک دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پیادہ فوج اور اپنی سوار فوج، مطلب ہے کہ ہر قسم کے جو تیرے پاس ہتھیار ہے نا جنگی، وہ ان کو گمراہ کرنے پہ استعمال کر لے. تیسری بات وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور والأولاد، اور شریک ہو جا تو ان کے ساتھ، ان کے مالوں میں بھی ان کی اولاد میں بھی. اس کی بھی تمہیں چھٹی ہے. مالوں میں مشارکت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حرام کمانے پہ لگا دے، چوری پہ لگا دے، ڈاکے پہ لگا دے، اسمگلنگ پہ لگا دے، فراڈ پہ لگا دے، دھوکے پہ لگا دے جی، اور جتنے بھی ناجائز کاروباروں پہ لگا دے. تو حرام کمائی پہ لگا دے، اور اسی طریقے سے حرام جگہ میں لگانے پہ لگا دے. شادی پہ خرچ کریں جی، فلانے پہ خرچ کریں، فلانے پہ خرچ کریں،
اور دین کے جو مدات ہیں جہاں اللہ نے خرچ کیا ہے وہاں نہیں کریں، جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہاں کریں۔ تو تمام غیر اسلامی مدات میں جب لوگ مال خرچ کرتے ہیں تو یہ شیطان ہی کے کہنے پہ وہ شیطان ان کا شریک کار ہے، اور جو حرام طریقے سے کماتے ہیں شیطان ان کا شریک کار ہے۔ یہ اسی کے بتانے سے ہوتا ہے، ادھر سے کماؤ اور ادھر لگاؤ، مسجد میں نہیں دینا، وہاں دینا۔ اور اولاد میں بھی تو ان کا شریک ہو جا۔ اولاد میں شراکت کا معنی یہ ہے کہ ناجائز اولاد پیدا کرنے کے خیالات اور وساوس ان کے دل میں پیدا کر، ناجائز اولاد جی۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اولاد جائز ہی پیدا ہو جائے لیکن مشرکانہ نام رکھوا کر، نام ان کے مشرکانہ رکھوا کر، یہ بھی شراکت ہے کہ دیا اللہ نے ہے نام علی بخش، دیا اللہ نے ہے نام حسین بخش، دیا اللہ نے ہے پیران دتا، پیران دتا۔ تو یہ کیا؟ یہ شیطان کی شراکت ہے، یعنی مشرکانہ نام رکھوا کر اللہ کی دی ہوئی چیز کو دوسرے کی طرف منسوب کرنا۔ تو یا ناجائز اولاد زنا اور بدکاری سے جی، یا طلاق دے کر پھر اس کو رکھ لیا اور اس سے اولاد ہو رہی ہے، ناجائز تو ہے نا۔ اچھا، اور یا یہ کہ اولاد تو جائز ہے لیکن نام مشرکانہ رکھوا کر، یہ بھی شراکت ہے شیطان کی۔ وَعِدْهُمْ، اور یہ چوتھی بات، اور ان سے جھوٹے وعدے کر، جھوٹے وعدے کر۔ دیکھو جی، جب تک عورتیں کام نہیں کریں گی تو ترقی ہم نہیں کر سکیں گے، جب ان کو میدان میں نہیں لائیں گے، ان کو آفس میں نہیں لائیں گے، ان کو کارخانوں میں نہیں لائیں گے تو ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی کرنی ہے تو یہ کرنا ہوگا، فلانی تعلیم لینی ہوگی، فلاں کام کرنے ہوں گے۔ اگر تمہیں عزت چاہیے نا، نام چاہیے نا، تو اس دفعہ بیٹے کی شادی میں دل کھول کے خرچ کرنا، بڑا نام ہوگا۔ تو یہ باتیں کون سمجھاتا ہے؟ وعدہم، تو ان سے اس قسم کے وعدے کر، اس میں عزت ہے، اس میں ترقی ہے، اس میں دولت ہے جی۔ اگر سودی کاروبار نہیں کیا نا پھر بیٹھا رہے گا، کر لے، اس میں دولت ہے، اس کاروبار میں دولت ہے۔ تو وعدہم، ان کے ساتھ الٹے سیدھے وعدے کر اور غلط پہ لگا۔ ہم بھی ان کو بتا دیں گے کہ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جو بھی ان سے وعدے کرتا ہے نرا دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ نہ جن باتوں میں عزت کہتا ہے عزت ہے، ٹھیک ہے نا، نہ جن باتوں میں ذلت کہتا ہے ان میں ذلت ہے۔ یعنی جتنے شیطان کے وعدے ہیں نا وہ سب نرے کے نرے دھوکہ ہے۔ تو بہرحال شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے علل اعلان دشمنی کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ سے قسم اٹھا کے کہا کہ میں اس کی اولاد کو بگاڑ کر رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے چھوٹ دیتا ہوں، اور یہ 4 طریقے ہیں، بالکل تو آزما لے، میں نے بھی جہنم بنائی ہوئی ہے تم سب کو بھرنے کے لیے۔ آپ وہی ہو رہا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے جس خیال کا اظہار کیا تھا اس نے سچا کر دکھایا، اسے سچا کر دکھایا، اور اکثریت دنیا میں جائے گمراہی کی ہے جی۔ تو دیکھیے نا کتنے پرسنٹ ہیں ہی کافر، اور جو ہم مسلمان ہیں ان میں اسلام پہ چلنے والے کتنے ہیں۔ تو فرمایا کہ ابلیس نے اپنا ظن، اپنا خیال جو ابن آدم کے بارے میں ظاہر کیا تھا اس نے سچا کر دکھایا، اور وہی قلیل تعداد جو ہے نا وہ اس کے داؤ پیچ سے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کر لے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان،
جو میرے خالص بندے ہیں نا ان پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، ان پہ تیرا غلبہ نہیں ہوگا، تو ان پہ غالب نہیں آ سکے گا. جی تو اس کا سورہ آراف کے آخر میں نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ اذا مسهم الشیطان اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ جب ان کو شیطان کے داؤ پیچ آتے ہیں وہ فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو مطلب ہے کہ ان کو بھی چھیڑتے ہیں اور بہت چھیڑتے ہیں، لیکن ان پہ اس کا قابو نہیں چلتا، غلبہ نہیں چلتا، غالب نہیں آ سکتا، وہ ایک دم پلٹا کھا جاتے ہیں. تو ان پہ غلبہ نہیں. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کارساز ہونے میں. وکیل بمانے کا یعنی اللہ تعالیٰ کام بنانے میں کافی ہے. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے اس کا شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو آپ کے لیے بھی آپ کا رب کافی ہے. یہ تو بیان ہوا کس بات کا کہ ایک انسان کا اندرونی دشمن ہے جو اس کا نفس امارہ ہے، ایک اس کا بیرونی دشمن ہے جو شیطان ہے، اور شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کہی ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے شیطان. فاتخذوه عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھو، اس کو دشمن ہی سمجھو. یہ کسی اچھے پیرائے سے بھی کام کرے گا تو دشمنی ہی سامنے ہوگی. یعنی شیطان کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی آدمی کو اچھائی کی طرف بھی لے جاتا ہے لیکن وہاں بھی اس کی نیت کھوٹی ہوتی ہے، اس اچھائی میں بھی برائی پہ رہا ہوتی ہے. تو یہ کبھی بھی انسان کا خیر خواہ نہیں شیطان. کبھی یعنی خیر خواہی کے لباس میں بھی بدخواہی. میں نے آپ کو قصہ بارہا سنایا ہے، اپنے آپ کو یاد ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، نہیں یاد تو آپ تو یاد کر دیں گے سے باتیں. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سو گئے تو دیر سے آنکھ کھلی، آنکھ یعنی کھلی تھی لیکن کچھ تھکے ہوئے ہوں گے، اس دن کام کچھ زیادہ ہوگا تو با جماعت نماز میں شریک نہیں ہو سکے. با جماعت یہ نہیں کہ نماز قضا ہوگی، وہ نہیں، نماز تو آپ نے پڑھی ٹائم سے پڑھی لیکن جماعت کی نماز مس ہوگی. اور مس اس طرح ہوگی کہ تھکے ہوئے تھے، کوئی آنکھ کھلی تو اس نے پھر کمبل ڈال دیا، آرام کیجیے ابھی بڑا ٹائم ہے، سو گئے، انسان ہے. اور جب پھر آنکھ کھلی تو جماعت ختم ہو گئی تھی، نماز پڑھی لیکن اتنے اداس کہ سارا دن اداسی میں گزر گیا، رونے دھونے میں کہ جماعت سے نماز رہے گی. اگلی رات پھر سوئے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت تو شیطان خوب جانتا ہے نا. اگلی ساتھ تو یہ وقت سے پہ جا کر جگا دیا اٹھیے حضرت. تو یار کمرہ تو بند ہے، کنڈی تو میں نے لگا، یہ کون مجھے پاؤں. تو وہ بہت حساس تو ہے بہت، تو کمل تو پڑا ہوا ہے، پھر پاؤں ہلا رہا ہے تو انہیں جھٹ اس کو پکڑ لیا. اب شیطان نظر تو نہیں آتا نا، لیکن جب جھٹ پکڑ لیا تو اب وہ قابو میں آ گیا. اب قوت تو شیطانوں میں تو آپ کو پتا بہت زیادہ ہے، لیکن مومن میں جب روحانی قوت آتی ہے نا تو پھر شیطان بھی اس سے جان نہیں چھوڑا سکتے. جھٹ پکڑا اور سمجھ گئے کہ یہاں آدمی کے آنے کا تو کوئی رستہ ہے ہی نہیں نا، یہی آ سکتے ہیں، ان کو تو رسوں کی ضرورت نہیں، ان کو تو رسوں کی ضرورت نہیں. فرشتوں کو بند کمرے میں آنے کی ضرورت، دروازہ کھولنے کی نہیں. اور ان شیطانوں کو بھی پکڑا تو اس کی چیخ نکل گئی. کہا بھائی تجھے کیا لگی ہے مجھے اٹھانے کی، سمجھ تجھے کیا لگی مجھے اٹھانے کی، تیرا کام تو سلانا تھا جو کل سلایا تھا، آج وقت سے اٹھایا کیسے تو نے. تو اس نے کہا حضرت یہ بھی کوئی آپ کی خیر خواہی نہیں ہے،
اس لیے کہ کل میں نے سلایا تو آپ سارا دن اتنے پریشان رہے، روتے رہے کہ اللہ نے نہ معلوم کتنی باجماعت نمازوں کا ثواب لکھ دیا۔ آج خیال ہوا کہ ایک ہی خیر سے پڑھ لے، آج کے پھر سارا دن روئیں گے تو نہ معلوم پھر کتنی باجماعت ثواب۔ ہاں تو ایک ہی اچھی ہے جی، ہاں تو اس لیے وقت سے جگا رہا ہوں کہ ایک پڑھ لیں خیر سے، زیادہ تو لوگوں کو مطلب تو مطلب کہ خیر کے کام میں بھی شر چھپا ہوتا ہے شیطان۔ یہ فرما کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی بنائے رکھو، دوست مت بناؤ۔ تو اب اس آیہ کریمہ میں، اگلی آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اپنی قدرت کے دلائل، یعنی پھر توحید کے دلائل۔ یہ بار بار موضوع بدلا جا رہا ہے، تو پیچھے بھی گزرے تھے توحید کے دلائل، اب پھر ایک توحید کے دلائل پہ آ رہے ہیں، اور یہ دلیل سمندری سفر کو اللہ اپنی توحید کی ایک دلیل کے طور پہ پیش فرماتے ہیں۔ سمندری سفر تین ہے، فضائی بھی ہے اور بری بھی ہے اور بحری بھی ہے۔ تو یہ بحری سفر ہے، فضائی تو خیر پہلے زمانے میں نہیں تھا، یا اس زمانے کی ایجاد ہے۔ تو پہلے زمانے میں دو ذرائع سفر تھے، خشکی پر، سمندر کے راستے۔ تو سمندر کا سفر بھی بڑا اہمیت رکھتا ہے، اور اس وقت اس ترقی کے باوجود کہ ایک تیسرا ذریعہ سفر جو فضا میں ہے، جہازوں کے ذریعے سے وجود میں آ چکا، اور بہت بڑا نقل و حمل کا ذریعہ فضا میں ہوتا ہے، بڑے بڑے جہاز ہیں جی، ٹنوں سامان لاتے، لوگوں کو لاتے لے جاتے۔ اس کے باوجود بھی سمندری سفر نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنی جگہ اس کو بھی ترقی ہو رہی ہے، اور ایک بہت بڑا سمندری بیڑا بھی دنیا میں رواں دواں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کی نشانی اور توحید کی نشانی کے طور پہ پیش فرماتے ہیں کہ دیکھو ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب ہی وہ ہے جو تمہاری کشتیاں دریا میں چلاتا ہے، جو تمہاری فل، ایک کشتی کو بھی کہتے ہیں فل، ساری کشتی میں، یعنی یہ لفظ مفرد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، یعنی جمع کے لیے دوسرا لفظ نہیں ہے۔ فل ایک کشتی بھی ہے، فل ساری کشتی میں سب، اور فل چھوٹی سی کشتی سے لے کر بہت بڑے بحری بیڑے تک بولا جاتا ہے، چھوٹے بڑے تمام جہاز جی۔ پہلے زمانے میں سٹیم سے چلنے والے جہاز نہیں ہوتے تھے، بلکہ بادبانی جہاز ہوتے تھے، کشتی ہو جائے یعنی بڑے بڑے ان پہ جھنڈے لہراتے تھے اور ہوا کے رخ سے ہی چلتے تھے، ہوا جدھر کا ہوا کا رخ ہوتا ادھر ہی چلتے تھے، بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اب تو ماشاءاللہ ترقی کر کے یعنی وہ سٹیم کے جہاز ہیں، اس کے ذریعے سے چلتے ہیں۔ بہرحال چاہے وہ بادبانی جہاز ہوں ہوا کے ساتھ چلنے والے، یا وہ انجن کی قوت سے چلنے والے ہوں، دونوں اللہ کی قدرت سے ہی چلتے ہیں، دونوں ساحل پہ پہنچ بھی سکتے ہیں، دونوں ڈوب بھی سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چلانے والا اور منزل مراد تک، ساحل مراد تک پہنچانے والا ان جہازوں کو کون ہے؟ یعنی اللہ ہے۔ اور یہ نظام کیوں قائم کیا؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ ان جہازوں کی آمد و رفت سے تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور فضل ایک جامع لفظ ہے، فضل مہربانی۔ تو اس فضل کی تعریف میں ہر قسم کا سفر جو ہے نا، وہ یعنی ہر جائز سفر جو ہے نا وہ اللہ کا فضل ہے، یعنی کسی کی ملاقات کے لیے جانا، جہاد کے سفر پہ جانا، ملاقات کے سفر پہ جانا، تحصیل علم کے سفر پہ جانا جی، حج عمرے کے سفر پہ جانا، یا پھر تجارت کے لیے جانا، تو یہ سارے اس فضل میں آتے ہیں، سارے
لیکن زیادہ تر یہاں فضل سے مراد ہے تجارتی سفر، تاکہ تم جہازوں کے ذریعے سے مال تجارت ایک ملک سے دوسرے ملک تک، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم لاؤ لے جاؤ۔ تو آج بھی میں نے کہا کہ تجارت کا بہت بڑا حصہ انہی جہازوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اگرچہ فضا میں بھی ہوتا ہے۔ انہو کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بڑے ہی مہربان ہیں کہ اس نے وسائل سفر یہ تمہارے لیے پیدا کیے۔ انہی وسائل سفر میں یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت یوں پنہا ہے کہ اذا مسکم الضر فی البحر، جب سمندری سفر میں کبھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، ہوائیں مخالف سمت میں چل پڑتی ہیں یا طوفانی بارشیں ہونے لگتی ہیں اور دریا میں طغیانی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس وقت تمہاری کشتیوں اور جہازوں کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، بھنور میں پھنس جاتے ہیں، طوفان میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے شروع زمانے سے آج تک بھی، اتنے بڑے بڑے جہاز بھی کبھی بھنور میں پھنس جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ جی، تو ایک طرف تو یہ ہزاروں لاکھوں ٹن اپنا وزن اور اپنے اندر وزن کو لے کر سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، لیکن کبھی کبھی یہ پھنس بھی جاتے ہیں۔ جب پھنس جاتے ہیں تو اس وقت جان کے لالے پڑ جاتے ہیں مسافروں کو کیا بچیں گے، آپ کے سامنے ڈوب جائیں گے۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ظل من تدعون الا اياه، تم بھول جاتے ہو ان معبودان باطلہ کو جن کو تم خشکی پہ پکارا کرتے تھے، اور جب تمہاری کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو سب کو بھول جاتے ہو، الا اياه، سوائے اللہ کے کہ اے اللہ بس اب آپ ہی بچانے والے ہیں۔ تو باہر سے تم ہزاروں کو پکارتے ہو، بگرداب بلا افتاد کشتی معین مدد کل یا معین الدین چشتی یا وغیرہ اس طرح، لیکن جب ڈوبنے لگتی ہے کشتی نا تو پھر سب کو تم بھول جاتے ہو، پھر کہتے صرف اور صرف اللہ تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ یہ تو اس زمانے کے مشرکین کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ باہر وہ لات منات عزا ہوبل سب کو پکارتے تھے، پر کشتی ڈوبنے لگتی نا تو پھر صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن اب ہم لوگ کوئی 2 قدم اس سے آگے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اتنی مشکل میں بھی پڑھ کے اللہ کو نہیں یاد کرتے، اور پھر بھی وہی وظیفہ پڑھتے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا جی، کہ کشتی گرداب میں پھنس چکی ہے اور اے اجمیری رحمہ اللہ مدد کیجیے، اس کو نکالیے جی۔ تو ان کا حال تو ہم اس سے بھی گویا نکمے ہو گئے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب تم کو اللہ تعالیٰ پھنسی ہوئی کشتی کو تمہاری کو نجات دیتے ہیں، خشکی پہ لے آتے ہیں، تو باہر اترے ساحل پہ تو تم پھر اللہ سے منہ موڑ لیتے ہو، نہیں جی فلاں صاحب نے بچایا تھا، نہیں جی فلاں صاحب کی کرامت تھی، نہیں جی تو پھر ان کی نیاز، ان کی نظریں دینی شروع کر دی، پھر انہی کی دعائیاں انہی کو پکارنا شروع کر دیا، جبکہ تم سمندر کے اندر بھنور میں ان کو بھول گئے تھے اور صرف اللہ کو یاد کیا۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور مصیبت ٹلتی ہے تو فوراً اللہ کو بھول جاتا ہے، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اسی کے پس منظر میں وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن وہ بھاگ گئے تھے، اس لیے کہ ان کی معافی تسلیم نہیں کی، چند اور لوگوں کو معاف نہیں کیا گیا تھا، باقی سب کو، تو وہ اس کو بھی، تو وہ بھاگ گیا، بھاگ کر سیدھا
جدہ ساحل پہ آیا اور وہاں سے ایک جہاز میں بیٹھ گیا کہ اب اس ملک سے نکل جاؤ، یہاں تو مسلمانوں کا اقتدار ہو گیا، پکڑے گا تو مارا جاؤں گا، تو چلو سمندر پار جاؤ۔ تو جہاز میں بیٹھا، جہاز چلا چلا چلا، جب دریا کے بیچ میں پہنچا تو جہاز کو یہی کیفیت لاحق ہوگی کہ پھنس گیا تو جہاز کے اندر جو سوار تھے انہوں نے اپنے اپنے خداؤں کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو جو ملاح تھے، ناخدا تھے، کشتی چلانے والے، انہوں نے کہا میاں یہ کیا پکار رہے ہو، اس مصیبت میں یہ کام آنے والے نہیں ہے، صرف خدا کو پکارو۔ اگر بچتے ہو نا، بچنا چاہتے ہو تو یہ جن کی تم دعائیاں دیتے ہو یہ کام آنے والے، صرف اللہ کو پکارو اگر بچنا چاہتے ہو۔ یہ بات جب ان ملاحوں نے کہی تو یعنی اکرمہ کے دل پہ چوٹ پڑی کہ اوہو، ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا تو ہے ہی اسی بات پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بچا سکتے، ہم کہتے ہیں نہیں بچاتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں آج ان کو چھوڑو، ان کو بعد میں دیکھنا، اس وقت اللہ ہی بچائے گا۔ تو جھگڑا تو اسی بات پہ، اگر یہاں وہ ہمارے معبود نہیں کام آ سکتے تو پھر کس دن کام آئیں گے؟ اس مشکل میں نہیں کام آ سکتے، کب آئیں گے؟ تو انہوں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر اللہ نے ہمیں بچا لیا اور میں ساحل پہ پہنچا، میں تو سیدھا جاؤں گا ان کے پاس اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا۔ مسئلہ تو ہے ہی، مسئلہ تو ہے ہی۔ اللہ کا کرنا تھا، جہاز بچ گیا اور واپس اسی جدہ کے ساحل پہ آ گیا، جدہ آگے جانے گا تو یہ اتر کے یہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن چونکہ ان کے تو قتل کا حکم تھا کہ جہاں ملے جس کو ملے ختم کر دو، معافی نہیں تھی۔ ادھر ان کی بیوی وہ مسلمان تھی، مخلص، ان کو شور کے بھاگنے کا پتہ تھا، وہ اور یہ بھی پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لسٹ میں رکھا ہوا ہے جن کی معافی نہیں۔ تو حضور کی خدمت میں گئی، عرض کی کہ حضور اگر اکرمہ مسلمان ہو کر آ جائے تو بھی معاف نہیں ہو سکتا؟ حضور نے فرمایا کہ مسلمان ہو کر پھر کیا معافی کی کیا بات ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے، اگر مسلمان ہو جاتا ہے پھر تو ہمارا بھائی ہے۔ کہا حضور اگر ان کے لیے معافی ہے تو میں جا کر کہیں بھی تلاش کر کے اس کو لاتی ہوں، لیکن وہ کیسے یقین کرے گا کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے؟ کوئی نشانی دیجئے۔ حضور نے پگڑی اتار کے دی، یہ لے جائیں نشانی، لیکن وہ مسلمان ہو کے آتا ہے تو معاف ہے۔ تو یہ اللہ کی بندی تلاش کرتے کرتے یہ بھی ساحل کی طرف گئی، آگے سے وہ بھی اتر کے بدلے ہوئے آ رہے تھے تو ملاقات ہوگی۔ تو نے کہا کہ بھائی کہاں کہاں مارے پھرو گے، اگر تمہیں بھی نجات مل سکتی ہے تو انہی کے دامن رحمت میں۔ کہاں میرا دل بھی تو بدل گیا ہے، لیکن میں تو بہت بڑا مجرم ہوں اور میرا باپ تو سرغنہ تھا مجرموں کا، مجھے کب معاف کریں گے؟ کہ نہیں یہ دیکھو یہ نشانی لے کر آئی ہوں، انہوں نے معاف کر دیا تھے۔ تو بہرحال یہ ان کے ساتھ ہو گئے، اور جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا مرحباً بالمہاجر الراکب، یعنی سوار ہو کر دوبارہ ہجرت کر کے آنے والے کو خوش آمدید ہو۔ تو نے ملا لیا، سیدھے سے لگا لیا، معاف کر دیا۔ تو بہرحال حضرت اکرمہ اسی حقیقت کے بعد کہ سمندر کی موجوں میں اگر کوئی کام نہیں آ سکتا سوائے اللہ کے تو سمجھو کہ کہیں بھی نہیں آ سکتا، اور یہی تو بات ہے۔ اس کی سمجھ میں آ گئی، لیکن آج اللہ کرے ہماری سمجھ میں بھی آ جائے کہ ہماری کشتی جو آج ڈوب رہی ہے تو اس کو بھی ساحل مراد پہ صرف اللہ لا سکتے ہیں، لیکن ہم تو انہی سے جنہوں نے ڈبوئی، جو ڈبو رہے ہیں یا ڈبونا چاہتے ہیں، انہی سے ترانے کی باتیں کر رہے ہوں تو پھر کیسے؟ ڈبونے والوں ہی سے کہیں گے اس کو پار کرو، اللہ سمجھ دے بس۔ یہ تو سمندر کی بات ہے۔ افامنتم یخسف بکم جانب البر اور یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے خوف ہو اللہ سے کہ وہ چاہے تو تم کو خشکی کے کسی ایک جانب میں زمین میں دھسا دے؟
جو سمندر میں ڈبو سکتا ہے وہ خشک میدان میں بھی ڈبو سکتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ سمندر میں ڈوبنے کے خطرے سے اس کو پکاریں گے اور خشکی میں جو چاہیں کریں. اگر اللہ چاہے تو خشکی کے کسی ایک جانب میں بھی زمین میں دھسا سکتا ہے، اور دھسایا ہے. جیسے دیکھتے نہیں ہو قارون کے بارے میں، فخسفنا بہ وبدار الارض، فرعون کو سمندر میں ڈبویا تو قارون کو خشکی میں ڈبویا، اور اکیلا اس کو نہیں، پورے ساز و سامان اور دولت سمیت. اور جیسے ایک واقعہ آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے کوئی لڑکا، کوئی نوجوان عمدہ سوٹ پہن کر، چادریں پہن کے اکڑتے ہوا جا رہا تھا تو اللہ کو اس کی چال پسند نہ آئی، حکم دیا زمین کو کہ نگل جائے اس کو. حضور نے فرمایا وہ اب بھی زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے، اور کہیں قیامت کے دن ہی پاؤں اس کے رکیں گے. جی تو یہ نہیں کہ یعنی تم سمندر میں ڈوب سکتے ہو، یہاں بھی وہ ڈبانا کر سکتے ہیں. اور یرسل علیکم حاصبا، یا اللہ تم پر پتھر ہی برسا دے. کیا قوم لوط میں پتھر نہیں برسے؟ ثم لا تجد لکم وکیلا، اور پھر تم کسی کو اللہ کے مقابلے میں اپنا کارساز نہ بنا سکو گے. یا ام امنتم ان یعیدکم فی تارۃ اخری، تم جو سمندر میں اللہ کو پکار کے ساحل پہ آ کے اس کو بھول جاتے ہو، تو کیا یہ نہیں تم اس بات سے یعنی بے خوف ہو کہ خدا تمہیں دوبارہ پھر سمندر میں لے جائے؟ تارۃ اخری. اور فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور تم پر توڑنے والی ہوا بھیج دائے سمندر میں، طوفانی ہوا بھیج دائے. فیغرقکم بما کفرتم، اور اس ناشکری کے بدلے میں تمہیں غرق کر دے. ثم لا تجد لکم علینا بہ تبیعا، اور پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی باز پرس کرنے والا کہ اے اللہ آپ نے ان کو کیوں تباہ کیا، کیوں ڈبو دیا. تو یہ ان لوگوں سے کہا گیا کہ جنہوں نے سمندر میں اللہ وحدہ لا شریک کو پکارا نجات کے لیے، ساحل پہ آ کر پھر منہ موڑ دیا اور جھنڈا لے کر وہاں گاڑ دیا، انہوں نے بچایا تھا. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں ساحل پہ آ کر تمہیں ڈبو نہیں سکتا قارون کی طرح؟ یا میں یہ نہیں کر سکتا کہ دوبارہ پھر سمندر کا کوئی سفر تمہارے لیے تیار کر دوں اور پھر تمہیں سمندر میں لے جا کر ڈبو دوں؟ تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. تو اس لیے جب ایک دفعہ سمندر کی لہروں میں پڑھ کر مجھے یاد کیا ہے تو اب مت بھولاؤ، ورنہ یہاں بھی دھسا سکتا ہوں، دوبارہ پھر سمندر کی لہروں میں بھی تمہیں بہا سکتا ہوں، اور مجھ سے کوئی یعنی باز پرس کرنے والا نہیں. تمہارا ساری قوتیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور ہر وقت آدمی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دست بدعا سر بسجود رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ بری بحری فضائی ہر قسم کی آفات سے سلامت رکھیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ.